بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر انسان کی زندگی دو تجربوں سے گزرتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر دو چیزیں پیش آتی ہیں۔ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز کا جب انسان تجربہ کرتا ہے تو اب اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر یا تو شکر گزاری ہوتی ہے یا شکوہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں انسانوں کے ساتھ لگائی ہے، اور وہ دو چیزیں یہ ہے، ایک خوشی ایک غم۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی سے لگی ہوئی ہے، اور ان دونوں چیزوں کا انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہونا، کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے خوشی بھی ضروری ہے، اور زندہ انسان کے لیے غم بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر خوشی خوشی ہو جائے گی اور کوئی غم نہیں ہوگا تو ایسی صورت کے اندر زندگی کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ، کچھ کر گزرنے کا عزم، ایک حوصلہ، ایک امید، ایک ابھار نہیں پیدا ہو پائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں ایک غم کا فلسفہ رکھا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشی دے رکھی ہے، کوئی نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے حاصل ہو جانے کے بعد، اس نعمت کے مل جانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرے، اور اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرے، اس نعمت کو صحیح جگہ یوز کرے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جائے، چاہے وہ ناشکری کرنا زبان کے ذریعے ہو، چاہے وہ ناشکری کرنا کردار کے ذریعے ہو، چاہے وہ ناشکری کرنا کیریکٹر کے ذریعے ہو، چاہے وہ ناشکری کرنا لائف سٹائل کے ذریعے ہو۔ اور دوسری صورت جب پیش آتی ہے، جب کسی کے ساتھ کسی کی زندگی کے اندر غم کا تجربہ ہوتا ہے، غم کی سچویشن کی ایکسپیرینس ہوتی ہے، تو وہ آئسولیشن میں چلے جاتا ہے، تنہائی میں چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی غم کی صورتحال میں جس شخص نے اپنے آپ کو مضبوط پہاڑ جیسا بنا لیا اور اسی غم کی صورت میں اٹھ گیا، وہی آدمی دنیا کے انقلاب برپا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر غم نہیں آئے۔ سب سے بڑا غم آپ علیہ السلام کو زندگی کے اندر جو ملا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی، آپ پریشان ہو گئے، اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہے۔ یہ سال عام الحزن کا سال ہے، غم کا سال ہے۔ لیکن کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کام کرنا چھوڑ دیا؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اور چچا ابو طالب کی وفات کے بعد آئسولیشن میں چلے گئے، اپنے مشن کو چھوڑ دیا، اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنا بند کر دیا؟ نہیں میرے عزیزوں، غم ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، فطری بات ہے۔ انسان کو زندگی کے اندر غم ہوتا ہے، یہ انسان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اس غم کے اندر گھٹ گھٹ کر مرنا، آئسولیشن میں چلے جانا، ڈپریشن کا شکار ہو جانا، اینزائٹی میں مبتلا ہو جانا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، قرآن ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اگر تمہاری زندگی کے اندر غم کا تجربہ ہو رہا ہے، اگر تمہاری زندگی کے اندر پرابلم ہے، اگر تمہاری زندگی کے اندر پریشانی ہے، تو یاد رکھو اس پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، ختم ہو جائے گی پریشانی۔ جب زندگی انسان کی ایک مدت تک ختم ہو جانے والی ہے، نہ ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ہمیشہ کوئی جیا ہے اس دنیا کے اندر۔ رسول آئے، پیغمبر آئے، سب اس دنیا سے چلے گئے، ولی بچے نہ پیغمبر نہ حاکم رستم، سب اس دنیا سے چلے گئے۔
قضا ہر ایک کی برابر ہے اس کے ہاتھوں سے، ولی بچے نہ پیمبر نہ حاکم و رستم۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی لامحدود نہیں ہے، زندگی پوری زندگی کے لیے نہیں ہے، زندگی ایک وقت تک، ایک متعینہ وقت میں ختم ہو جانے والی ہے، تو زندگی کے اندر جو آنے والے غم ہیں وہ کیسے لامحدود ہو سکتے ہیں؟ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی نمودار ہوتی ہے، ہر رات کے بعد صبح کا روشن نمودار اور طلوع ہوتا ہے، ہر گھٹا کے بعد روشنی چھا جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسلام کیا ہمیں سبق سکھاتا ہے؟ اسلام کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ ایسی سچویشن کے اندر جب انسان غم کی صورتحال میں مبتلا ہو، انسان پریشان ہو، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، پرابلم کو سولو کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا گائیڈنس کرتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے اس غم کی صورتحال کے اندر اپنے آپ کو مضبوط رکھو اور صبر کرو، ایسا صبر کرو کہ لوگ اپنے غموں کے سامنے تمہارے غم کو دیکھ کر، تمہارے صبر کو دیکھ کر اپنے غم کو بھول جائے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دنیا والوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا صبر کرنا یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، ایسا صبر کرو جس صبر میں کوئی شکوہ نہ ہو، خوبصورت صبر جس میں نہ شکایت ہو نہ شکوہ ہو۔ اگر غم کی صورتحال پیش آتی ہے اور آپ آئسولیشن میں چلے جاتے، ڈپریشن میں چلے جاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، اللہ جو تو نے فیصلہ کیا اس پر میں راضی نہیں ہوں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، زبان سے تو نہیں کہہ رہے، اپنے کیریکٹر سے کہہ رہے، کردار سے کہہ رہے، کہنا چاہتے تو نے جو فیصلہ کیا میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر راضی رہنے میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ اور جو ہمیں غم دینے والا ہے اس دنیا کے اندر، اس غم دینے والے کا دل اس مالک کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بنی آدم کے قلوب، دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دے۔ آپ تو اس مالک سے مانگیے، اس مالک کے سامنے ایک سجدہ کریے جس سجدے کے اندر آپ کی مناجات ہو، آپ کی دعائیں ہو، آپ کی پریشانیاں ہو، آپ کی شکایتیں ہو، اس سے مانگیے سجدے کے اندر۔ وہ اللہ، وہ مالک جس مالک کی دو انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہے، وہ مالک اس انسان کی جو آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنے والا ہے اس کے دل کو بدل دے گا، پھیر دے گا۔ لیکن اس سے مانگ کر تو دیکھیں۔ آج ذرا سی پریشانی پیش آ جاتی ہے، ہم لوگ غلط جگہوں پر چلے جاتے ہیں اور غلط لوگوں سے اس پرابلم کو سولو کروانا چاہتے ہیں، اس پریشانی کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ارے پریشانی کا حل تو اللہ رب العزت نے اپنے مقام میں رکھا تھا، اپنی عبادت گاہ میں رکھا تھا، اپنے سجدے میں رکھا تھا۔ جب ہمارے ساتھ پریشانی پیش آ جائے، اس کے سامنے ایک سجدہ کرے، اس کے سامنے ایک پکار مانگے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے یہ بتائیے میں قریب ہوں، یہ مجھ سے مانگے تو صحیح، میرے سامنے سجدہ کرے تو صحیح، میرے سامنے ایک آنسو کا قطرہ بہائے تو صحیح۔ ان کے آنسو کا قطرہ زمین میں بعد میں گرے گا، میں ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کو پہلے پورا کروں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے۔ اس لیے اگر غم کی سچویشن پیش آ رہی ہے تو یہ سوچے کہ ہمیشہ رات نہیں رہتی، رات کے بعد دن بھی طلوع ہوتا ہے۔ غم کی سچویشن پیش آ رہی ہے تو یہ سوچے کہ دن ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ اگر خوشی کی سچویشن ہے تو شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا، اور اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے،
انکار کرو گے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کریکٹر کے ذریعے، یا اس نعمت کے غلط استعمال کے ذریعے، تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرے عذاب کی پکڑ سے تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں کوئی بچا نہیں سکتا۔